بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام قاری منیر ہے۔ میں اپنی مسجد میں نماز کے بعد بچوں کا قرآن پاک بھی پڑھاتا ہوں۔ محلے کے سب لوگ مجھے قاری صاحب کہہ کر پکارتے ہیں۔ ایک روز جمعہ کے دن میں جمعہ کی نماز پڑھا کر فارغ ہوا تو ایک جوان لڑکا جس کی عمر 16 سال تھی، وہ ایک 30 سال کی عورت کو لے کر مسجد میں آ گیا۔ عورت نے کالے رنگ کا برقع پہنا ہوا تھا مگر اس نے اپنے چہرے پر نقاب نہیں کیا ہوا تھا۔ لوگ اس وقت نماز پڑھ کر مسجد سے نکل رہے تھے۔ اس لڑکے نے مجھے سلام کیا اور میرے سامنے بیٹھ گیا۔ جب میں نے اس لڑکے سے آنے کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگا، قاری صاحب آپ میرا نکاح اس عورت کے ساتھ پڑھا دیں۔ اس لڑکے کی بات سن کر مجھے بڑا عجیب لگا کیونکہ وہ ایک عورت اس کی ماں لگ رہی تھی مگر وہ تھی بہت خوبصورت۔ میں نے اس لڑکے سے کچھ معلومات حاصل کرنا چاہی کہ تم کہاں سے آئے ہو اور کوئی گواہ وغیرہ بھی ساتھ لائے ہو کہ نہیں۔ وہ لڑکا کہنے لگا، میرے ساتھ کوئی نہیں ہے، ہم دونوں اپنی رضامندی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، آپ کسی بھی طرح ہمارا نکاح پڑھا دیں۔ میں نے اس عورت کی طرف دیکھا تو اس نے بھی یہی کہا کہ میں اپنی مرضی سے اس لڑکے کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہوں، مگر مجھے وہ دونوں مشکوک لگ رہے تھے۔ ایسے لگتا تھا وہ دونوں گھر سے بھاگ کر آئے ہوں۔ کل کو اگر کوئی پولیس والا معاملہ ہوا تو میں مفت میں رگڑا جاؤں گا، اس لیے میں نے نکاح پڑھنے سے انکار کر دیا۔ تبھی اس لڑکے نے اپنی جیب میں ہاتھ مارا اور 1,00,000 روپے میرے سامنے رکھ دیے اور کہنے لگا، یہ آپ کی فیس ہے اور میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں بنے گا۔ سچ کہوں تو میں 1,00,000 روپے دیکھ کر لالچ میں آ گیا تھا اور میں ان دونوں کا نکاح پڑھانے کے لیے راضی ہو گیا۔ ویسے بھی وہ دونوں اپنی مرضی سے آئے تھے۔ میں نے اس لڑکے کو کہا کہ ٹھیک ہے، میں نکاح پڑھوا دیتا ہوں مگر اس کے لیے گواہ ہونا لازمی ہے، تم گواہ لے آؤ پھر تمہارا نکاح ہو جائے گا۔ وہ لڑکا 1 گھنٹے میں گواہ لے کر آ گیا اور میں نے ان گواہوں کی موجودگی میں اس لڑکے کا نکاح اس عورت سے پڑھا دیا۔ نکاح کے بعد وہ دونوں واپس چلے گئے، لیکن کچھ دنوں کے بعد پھر ایک عجیب واقعہ ہوا جس نے مجھے دوبارہ اس جوڑے سے ملوا دیا۔ میرے ابا اماں حیات نہیں تھے۔ میں اپنی پھپھو کے گھر پر رہ کر پلا بڑھا تھا، اس لیے میں فارغ وقت میں اپنی ماں باپ کی قبر پر چلا جاتا تھا اور وہاں بیٹھ کر قرآن پاک پڑھتا رہتا تھا۔ آج جیسے ہی میں قبرستان کے اندر داخل ہوا تو میری نظر ایک قبر پر پڑی جس پر بہت سارے پھول ڈالے ہوئے تھے۔ میرے دل نے کہا کہ میں پہلے اس قبر پر فاتحہ پڑھ لوں، پھر آگے نکل جاؤں گا۔ ابھی میں اس قبر کے پاس بیٹھا ہی تھا کہ میرے کان میں سسکیوں کی آواز گونجنے لگی۔ میں ایک دم سے چونک گیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میری جان نکل گئی کیونکہ سامنے ایک عورت جس نے کالا برقع پہنا ہوا تھا اور وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے مسلسل رو رہی تھی۔ میں اس کے پاس چلا گیا، اس کا وجود سسکیوں سے مسلسل کانپ رہا تھا۔ میں آرام سے وہاں کھڑا ہو گیا، پھر میرے ذہن میں پچھلے گزرے واقعات کسی فلم کی مانند چلنے لگے۔ یہ برقع، یہ حلیہ اور ہاتھ پاؤں بالکل اسی عورت جیسے تھے جو کچھ دن پہلے مسجد میں نکاح کے لیے آئی تھی۔ اس کی روتی ہوئی آواز سن کر میں بہت کچھ سمجھ چکا تھا کہ شاید جس سے اس کا نکاح ہوا ہے شاید وہ مر گیا ہے اور شادی کے کچھ دن بعد یہ عورت بیوہ ہو گئی ہے۔ میں نے دیکھا وہ مسلسل رو رہی تھی، پھر مجھے وہاں موجود پا کر وہ پیچھے مڑی اور مجھ پر نظر پڑتے ہی کہنے لگی، تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ مجھے برباد کر کے چین نہیں آیا تمہیں؟ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، میں نے آپ کو کیسے برباد کر دیا ہے؟ آپ تو اس دن اپنی مرضی سے نکاح کے لیے آئی تھیں۔ وہ عورت کہنے لگی، ارے تو نے میرا نکاح پڑھایا تھا، تو نے ہی میری بربادی کی کہانی لکھی ہے۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ رونے پیٹنے لگی اور اپنے ہاتھ قبر پر مارنے لگی۔ میں نے پوچھا، آپ کا شوہر مر گیا ہے؟ نہیں، وہ تو نہیں مرا، بس میں مر گئی ہوں۔ وہ یہ کہہ کر پھر سے رونے لگی۔ بے دھیانی میں اس کے چہرے کا نقاب ہٹا تو میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا کیونکہ اس دن میں نے اسے غور سے نہیں دیکھا تھا۔ وہ بے حد حسین عورت تھی، اس کی عمر زیادہ ہو لیکن چہرے پر اس قدر خوبصورتی تھی۔ میں نے آج سے پہلے اتنی خوبصورت عورت نہیں دیکھی تھی۔ میں نے کہا، آپ کو اس وقت یہاں نہیں ہونا چاہیے، مغرب کا وقت ہونے والا ہے اور یہاں پر اچھے لوگ نہیں آتے، آپ کا یہاں بیٹھنا مناسب نہیں ہے۔ میری بات سن کر وہ بولی، آپ مجھے اپنے گھر لے چلیں، میں آپ کی خدمت کروں گی، آپ کے گھر کے کام کروں گی، لیکن میں دوبارہ اس گھر میں نہیں جانا چاہتی۔ خدا کے لیے مجھے غلط مت سمجھیے گا،
لیکن میں صرف اور صرف آپ کی خدمت کروں گی، میرا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ مجھے صرف ایک پناہ گاہ چاہیے، میں آپ کے سب گھر والوں کی خدمت کروں گی۔ اس کی بات سن کر میں چپ ہو گیا۔ میں نے اسے بتایا کہ تم میرے گھر تو چل سکتی ہو، لیکن خدمت کرنے کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ مجھے صرف ایک رات کی پناہ چاہیے، میں صبح کسی اور جگہ چلی جاؤں گی، لیکن آپ مجھے اپنے گھر میں جگہ دے دیجیے، میں آپ کی احسان مند رہوں گی۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا، ایک اکیلی عورت کو میں اپنے گھر میں کیسے پناہ دے سکتا تھا، لیکن اب ظاہر ہے اس نے بات ہی ایسی کی تھی اور میں نے اسے خود اپنے ساتھ اپنے گھر چلنے کا کہہ دیا تھا۔ اب میں اسے منع بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے کہا آپ میرے ساتھ آئیں، میں آپ کی ہر طرح کی مدد کروں گا۔ وہ کہنے لگی کہ بس یہ بات کسی کو پتہ نہیں چلنی چاہیے۔ اس نے خود کو دوبارہ برقعے میں ڈھانپ لیا۔ میں ویسے تو پیدل قبرستان آیا تھا، مگر اس عورت کی وجہ سے اب میں نے ایک رکشے کو روک لیا تھا۔ ہم دونوں اس میں بیٹھ گئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد میرا گھر آنے والا تھا۔ میرے دل میں ہزاروں سوالات تھے کہ میں نے آخر اس عورت کی بربادی کیسے کی۔ اس نے تو خود نکاح کرنے کو کہا تھا اور اب یہ رو رہی ہے، پتہ نہیں کس کی قبر پر بیٹھی ماتم کر رہی ہے۔ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اگر اس کا شوہر مر گیا ہے تو اس میں میرا کوئی قصور تو نہیں ہے۔ میں یہ باتیں ہی سوچ رہا تھا کہ اس عورت نے مجھے حیران کر دیا۔ کہنے لگی کہ میرا شوہر مجھے ڈھونڈتا ہوا آپ کے پاس آئے گا، لیکن خدا کا واسطہ ہے آپ اسے میرے بارے میں کچھ مت بتائیے گا۔ اگر آپ مجھے اپنے گھر میں نہیں بھی رکھنا چاہتے تو میں کہیں اور چلی جاؤں گی، پر میں دوبارہ اس گھر میں نہیں جاؤں گی۔ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے اور اسی کی سزا مجھے مل رہی ہے۔ میں اس کی بات پر حیران رہ گیا اور پوچھا کہ آپ نے ایسا کیا کیا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا مل رہی ہے؟ کیا آپ کی اس سے شادی کوئی بھی خوش نہیں تھا؟ میری بات سن کر وہ آنسو پوچھنے لگی، پھر رکشے والے کی طرف اشارہ کر کے بولی، نہیں میں آپ کو ابھی نہیں بتا سکتی، آپ کے گھر چل کر میں آپ کو سب بتاؤں گی۔ واقعی رکشے والے کے سامنے اتنی باتیں کرنا مناسب نہ تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہم لوگ گھر پہنچ گئے۔ میں نے اسے اپنے کمرے میں بیٹھنے کا کہا۔ میرے پاس ایک ہی کمرہ تھا اور میں اس گھر میں اکیلا رہتا تھا۔ میں باہر چارپائی پر آ کر لیٹ گیا۔ میں نے اپنے ایک شاگرد کو فون کر دیا تھا کہ وہ مغرب اور عشاء کی نماز پڑھا دے۔ میں اس عورت کی وجہ سے مسجد بھی نہیں جا سکا تھا۔ وہ عورت میرا خالی گھر دیکھ کر ڈر گئی اور کہنے لگی کہ آپ اس گھر میں اکیلے ہوتے ہیں اور دوسرا کمرہ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا نہیں، یہ ایک ہی کمرہ ہے، کیونکہ میرے ماں باپ نہیں اور میں اس گھر میں اکیلا رہتا ہوں۔ بیوی بھی نہیں ہے، بہن بھائی بھی نہیں ہیں، اس دنیا میں میرا کوئی بھی نہیں ہے، بس ایک میں ہی ہوں۔ پہلے میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رہتا تھا، پھر یہاں آ گیا۔ میری بات سن کر وہ تھوڑی پریشان ہو گئی۔ میں پہلے ہی گناہ گار عورت ہوں، آپ کا گھر بھی میری وجہ سے تباہ نہ ہو جائے، اس لیے میں صبح واپس چلی جاؤں گی، بس آج رات کو مجھے آپ یہاں رہنے دیں۔ پھر مجھ سے کہنے لگی کہ میں آپ کو کھانا پکا کر دوں گی۔ میں نے کہا اگر آپ یہ سب کچھ کر سکتی ہیں تو میں آپ کو محلے کے کسی گھر میں کام پر لگوا دوں گا، آپ کو اچھی نوکری مل جائے گی، آپ اچھا پیسہ بھی کما لیں گی اور خود اس طرح اپنا پیٹ پالنے کے قابل ہو جائیں گی۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، اب میں واپس نہیں جانا چاہتی، بلکہ جس مسجد میں آپ قاری صاحب ہیں میں اسی مسجد کی صفائی کروں گی تاکہ میرے گناہ معاف ہو جائیں۔ وہ بار بار یہی باتیں کر رہی تھی۔ مجھے اس کی کہانی بہت زیادہ دلچسپی معلوم ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے مزید بات کرتا، میرے گھر کے دروازے پر دستک ہونے لگی۔ میں چونک گیا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے محلے کے 3-4 بزرگ کھڑے تھے۔ میں نے دیکھ کر سمجھ گیا کہ یہ کیوں آئے ہیں۔ میں نے ان سے آنے کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگے، دیکھیں قاری صاحب، ہم آپ کی بہت عزت کرتے ہیں، مگر یہ شریفوں کا محلہ ہے، ہم یہاں پر بہنوں بیٹیوں والے ہیں اور آپ یہاں اکیلے رہتے ہیں۔ آپ ہماری مسجد کے امام ہیں، ہم نے آپ کو رہنے کے لیے اس محلے میں ایک مکان بھی لے کر دیا، ورنہ ہم اکیلے لڑکوں کو اس طرح میں محلوں میں رہنے نہیں دیتے، لیکن آج جو آپ نے حرکت کی ہے وہ ناقابل معافی ہے۔ آپ اپنے ساتھ کسی عورت کو لے آئے ہیں۔ ہمیں آپ کے پڑوسی نے بتایا کہ مغرب کے وقت آپ ایک عورت کو لے کر اپنے گھر میں داخل ہوئے ہیں۔ اب وہ عورت یہاں تو ہمارے گھر میں رہے گی یا آپ اسے یہاں سے بھیج دو۔ ہمارے محلے میں سب لوگ شریف رہتے ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ بھی ہمارا بھرپور ساتھ دیں گے اور اس عورت کو ہمارے حوالے کر دیں گے۔
سب محلے والے مجھ پر الزام لگا رہے تھے، مگر میں نے ان کی بات سن کر ذرا بھی برا نہیں منایا تھا۔ میں نے کہا آپ نے تو میری مشکل حل کر دی ہے۔ دراصل یہ ایک مجبور غریب اور لاچار عورت ہے جسے میں بڑی مشکل اور بڑی مجبوری میں اپنے گھر لے آیا تھا۔ اگر آپ انہیں اپنے گھر رکھ سکتے ہیں تو رکھ لیجئے، مجھے ان سے کوئی غرض نہیں ہے۔ یہ عمر میں مجھ سے بڑی ہیں اور کچھ دن پہلے میں نے ان کا نکاح ایک لڑکے سے پڑھایا تھا۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے میری اس مجبوری کو سمجھا۔ میری بات سن کر وہ بزرگ لوگ بہت خوش ہوئے، کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، آپ اس خاتون کو ہمارے گھر بھیج دو، یہ میری بڑی بہن کے گھر رہ لے گی۔ قاری صاحب آپ بہت اچھے انسان ہیں، ہم آپ کی اس شرافت کے قائل ہو گئے ہیں۔ یہ بات سن کر مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اس بزرگ نے یہ ساری باتیں بول کر اس عورت کو پریشان کر دیا تھا۔ میں نے جا کر اس سے معذرت کی اور کہا کہ محلے والوں کی نظر میں یہ سب ٹھیک نہیں ہے، آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جانا ہوگا۔ وہ بڑی بے دلی سے اٹھی اور ان کے ساتھ چلی گئی۔ اس نے مجھ سے کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا تھا، لیکن مجھے اس کا احساس تھا۔ اگلی صبح محلے والوں کو پتہ چل گیا تھا کہ میں اس عورت کو غلط مقصد کے لیے اپنے گھر نہیں لایا تھا، بلکہ یہ خود مجبور عورت یہاں پر رہنے کے لیے آئی تھی۔ محلے کے بزرگوں نے کہا کہ قاری صاحب ہم آپ سے معذرت کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کا دل دکھایا ہے، اور اب ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس عورت کا دارالامان چھوڑ آئیں۔ وہاں قانونی معاملات ہوتے ہیں، یہ عورت وہاں پر بالکل محفوظ رہے گی۔ میں نے اب بھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، کیونکہ میں نے جو کہا ہے وہ سچ ہی ہے۔ میں نے محلے کے ایک بزرگ کو ساتھ لیا اور اس عورت کو رکشے میں بٹھایا اور ہم لوگ دارالامان کی طرف چل پڑے۔ میں نے کہا ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، آپ کو مجھے اپنی ساری کہانی اب یہیں سنانی ہوگی، کیونکہ آپ اچھی طرح جانتی ہیں کل کیا ہوا ہے۔ میری بات سن کر وہ مجھ سے معذرت کرنے لگی اور بولی کہ میری وجہ سے آپ بدنام ہوئے ہیں۔ آپ بے شک مجھے اپنے ساتھ مت رکھیں، لیکن دارالامان میں اپنی ذمہ داری میں مجھے وہاں چھوڑ آئیں، اور انہیں یہ بھی کہہ دیں کہ کوئی اور مجھے ملنے آئے یا لینے آئے تو آپ مجھے اس کے حوالے نہ کریں۔ میں نے کہا بالکل اس بات کی فکر نہ کریں، میں ان سے خود بات کروں گا۔ میری بات سے وہ مطمئن ہو گئی اور پھر اپنی کہانی سنانے لگی۔ کہنے لگی قاری صاحب میں آپ کو کیا بتاؤں، میں تو دکھوں کی ماری بد نصیب اور بے حیا عورت ہوں۔ اب میں نے یہ برقع اوڑھا ہوا ہے، اپنی بے حیائی کے لیے اللہ سے معافی مانگتی ہوں۔ جو بھی میں نے کیا میرے اللہ نے مجھے معاف کر دے۔ یہ بات زیادہ پرانی نہیں ہے، تقریباً 2 سال پہلے کی بات ہے، جب میرا شوہر مجھے نظر انداز کرنے لگا تھا۔ ہماری شادی کو 10 سال گزر چکے تھے، میرا ایک 6 سال کا بچہ بھی تھا۔ میرا شوہر بات بات پر مجھے طعنے دینے لگا کہ تم پہلے کی طرح خوبصورت نہیں رہی، شادی کے بعد تمہارا روپ اور تھا، اب تم بدل گئی ہو، تم اپنا خیال نہیں رکھتی، نہاتی بھی نہیں ہو، تم اپنی صفائی کا خیال نہیں کرتی۔ ان کی باتیں سن کر بجائے اپنی اصلاح کرنے کے میں پریشان رہنے لگی۔ ایک دن میں چھت پر جا کر اپنی سہیلی سے بات کر رہی تھی، میں نے اس کو یہ ساری باتیں بتائیں۔ میں نے کہا میرا شوہر مجھ سے بہت زیادہ گلے شکوے کر رہا ہے۔ کہنے لگی کہ تم اسے خود سے تھوڑا دور کرو، مرد کو جب تک اپنی بیوی کا احساس نہ ہو تب تک وہ اس کی قدر نہیں کرتا، تم اسے دور رکھو گی تو وہ تمہارے لیے ترسے گا۔ میں بھی بے وقوف تھی، میں نے اپنے شوہر سے دور رہنا شروع کر دیا۔ جب بھی اس کا موڈ اچھا ہوتا تو میں کہتی میری طبیعت خراب ہے، میں جان بوجھ کر اس سے لڑنا شروع کر دیتی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بجائے مجھے منانے کے میرا شوہر رات کو دیر سے گھر آنے لگا۔ بجائے پریشان ہونے کے میں اس کی ان باتوں پر غصہ کرتی اور جب بھی وہ آتا میں اس سے لڑنا شروع کر دیتی۔ میں اسے کہتی کہ تم میرے ساتھ بات نہیں کرتے، دیر سے گھر آتے ہو، میرا خیال نہیں رکھتے۔ وہ مجھ سے بحث بھی نہیں کرتا تھا، پہلے تو میرے گلے شکووں کا جواب دے دیتا تھا، لیکن اب وہ مجھ سے دور دور رہنے لگا تھا۔ میں اب مزید پریشان ہونے لگی، لیکن اس پریشانی کا فائدہ کسی اور نے اٹھا لیا۔ ایک دن میں اسی طرح رو رہی تھی کہ میرا 16 سالہ دیور میرے پاس آیا اور کہنے لگا بھابھی بھیا تو آپ کو بہت زیادہ نظر انداز کرتے ہیں، یقین جانے وہ باہر کسی عورت کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ میں نے 2-3 بار انہیں اسی عورت کے ساتھ دیکھا ہے، اب میں یہ نہیں جانتا کہ وہ اسے موٹر سائیکل پر بٹھا کر کہاں لے جاتے ہیں۔ دیور کی بات سن کر میرے تو تن بدن میں آگ لگ گئی۔ بجائے مجھے منانے اور مجھ سے صلح کرنے کے وہ دوسری عورتوں کے چکر میں پڑ گئے تھے۔
کتنی بری بات ہے۔ میں نے کپڑے اٹھائے اور بیٹے کو شوہر کے پاس چھوڑ کر اپنے میکے چلی گئی۔ وہاں جا کر میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، لیکن میں نے شوہر کو صاف کہہ دیا کہ اب میں آپ کے گھر نہیں آؤں گی جب تک آپ مجھ سے معافی تلافی کا معاملہ نہیں کر لیتے۔ وہ بھی مرد تھے، انہوں نے مجھے منانا تو دور کی بات، مجھ سے بات کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا، اور اس سب میں میری ہی غلطی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے فون کرنا بھی چھوڑ دیا۔ تبھی ایک دن میرا دیور مجھے لینے کے لیے میکے آیا اور کہنے لگا، بھابھی آپ کو میں ایک ایسی زبردست اسکیم بتاؤں گا۔ میں اپنے دیور کی بات سن کر خوش ہو گئی۔ مجھے لگا وہ میرے شوہر سے میری صلح کروائے گا۔ کہنے لگا کہ آپ ان میں رقابت کا جذبہ پیدا کریں، ایسا ہوگا تو وہ آپ کی قدر کریں گے۔ آپ بھیا کے سامنے مجھ سے باتیں کریں، نئے کپڑے پہن کر میرے کمرے میں آ جائیں تاکہ بھیا کو آپ کی کمی فیل ہو۔ دیور کی بات سن کر مجھے تو بہت برا لگا۔ پھر اس نے مجھے بتایا کہ بھابھی ایسا کرنے سے سب صحیح ہو جائے گا۔ میں نے اپنے دیور کے کہنے پر جو اس نے کہا میں کرتی گئی۔ ایک دن میرے شوہر کے گھر آنے کا وقت تھا۔ میں تیار ہو کر اپنے دیور کے ساتھ بیٹھ کر چائے پینے لگی۔ میرا شوہر گھر آیا تو میں نے دروازے کو خود ہی کھلا چھوڑ دیا تاکہ وہ اندر آ کر دیکھے کہ ہم دونوں آپس میں بیٹھے خوش گپیاں کر رہے ہیں۔ بس پھر کیا تھا، میرے شوہر نے جب یہ منظر دیکھا تو آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے آ کر اپنے چھوٹے بھائی کو مارنے کی کوشش کی۔ دونوں بھائیوں میں اسی وقت لڑائی شروع ہو گئی۔ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو اتنی زور سے مارا کہ وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ میں یہ سارا منظر دیکھ کر تڑپ گئی۔ سوچا نہیں تھا کہ یہ ہو سکتا ہے۔ میرے ذہن میں کچھ نہیں آ رہا تھا، میرا ذہن غنودگی میں ڈوب رہا تھا۔ پھر پتہ نہیں کیسے 4 مہینے گزر گئے، میری عدت کا وہ لمحہ بھی گزر گیا جو کہ بہت تکلیف دہ تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو کھو دیا تھا۔ میں گناہ گار عورت بن گئی تھی جس نے اپنی بے وقوفی سے، اپنی بدتمیزی سے اپنے گھر کو اجاڑا۔ اس کے بعد میرے دیور نے مجھ سے کہا کہ بھابھی اب آپ کو مجھ سے نکاح کر لینا چاہیے، ورنہ اس گھر میں رہنے کا تو کوئی جواز نہیں بنتا۔ میں بھی اپنے میکے واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں نے اپنے دیور سے نکاح کرنے کا فیصلہ کیا۔ میرے دیور نے کہا کہ ہم یہ نکاح خفیہ رکھیں گے۔ اس نے پہلے بھی سب کو یہی کہا تھا کہ میرا شوہر ایکسیڈنٹ میں فوت ہوا ہے۔ میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ ہم نے آپس میں نکاح کر لیا۔ میں اس کی بات سن کر حیران ہو گئی تھی۔ وہ اپنے نکاح کو کبھی بھی لوگوں کے سامنے لانا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ میں اس کے ساتھ شادی کر کے خوش رہتی، جس دن میں نے اس سے نکاح کیا مجھے اس کی شکل میں ایک عجیب سی شیطانی مخلوق نظر آنے لگی۔ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا تھا اور میرے دیور نے مجھے پانے کے لیے سب کیا تھا۔ دیور کی پہلے دن سے مجھ پر بری نظر تھی۔ میں اس دن دیور کے گھر سے بھاگ آئی تھی، وہ بھی میرے پیچھے بھاگا تھا، لیکن میں سمجھ گئی تھی کہ میرے رب کا عذاب ہے مجھ پر، جس نے میرا چین چھین لیا ہے۔ بس اسی بات سے دل برداشتہ ہو کر میں گھر سے باہر نکلی۔ میں سڑک پر بھاگ رہی تھی اور دیور میرے پیچھے تھا۔ تبھی سڑک پر بھاگتے ہوئے وہ ٹرک کے نیچے آ گیا اور اس کی موت ہو گئی، اور میں بھاگ کر قبرستان آ گئی۔ میں بہت ڈر گئی تھی۔ میں نے آپ کو جھوٹ کہا تھا کہ وہ زندہ ہے۔ میرا شوہر اور میرا دیور دونوں ہی مر چکے ہیں اور اب میری باری ہے۔ میں خود کو بہت گناہ گار سمجھتی ہوں، عمر بھر توبہ میں گزارنا چاہتی ہوں۔ اس عورت کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا۔ مجھے وہ آیت یاد آنے لگی جس کا مفہوم ہے کہ انسان خسارے میں ہے، بے وقوف اور نادان ہے، وہ شیطان کی چالوں میں بڑی آسانی سے آ جاتا ہے۔ میں اس عورت کو دارالامان میں چھوڑ کر واپس آ گیا تھا۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ اللہ تعالی ہم سب کو سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔